کوٹھی میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ بچوں کو گھر سے نکال کر نفیسہ بیگم اور صادق صاحب خاموش سے بیٹھے تھے۔ کسی بھی ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور غربت میں پلیں، مگر نہ جانے کیوں ان کی اولاد کو والدین سے کیا بیر تھا۔ صادق صاحب نے گہری سانس لی۔ میری دوائیاں مجھے دے دو، اب مجھے جلدی ٹھیک ہونا ہے ورنہ کاروبار میں بہت نقصان ہوگا۔ صادق صاحب کی بات پر نفیسہ بیگم اٹھیں اور خاموشی سے ان کی دوائیاں لا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ انہیں صادق صاحب کا یہ فیصلہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ دن سرکا اور شام آ گئی۔ رفتہ رفتہ ایک ہفتہ گزر گیا۔ نفیسہ بیگم کے گھر دوبارہ کوئی نہ آیا۔ صادق صاحب بھی تیزی کے ساتھ صحت یاب ہو رہے تھے۔ ان کے بہترین دوست نے ان کی کمپنی کا تمام نظام سنبھال رکھا تھا، لیکن ان کی وہاں موجودگی بھی تو ضروری ہی تھی۔ آخر ہفتے بعد ان کی صحت اس قابل ہو گئی کہ وہ دوبارہ سے اپنی فیکٹری جانے لگے۔ نفیسہ بیگم کوٹھی کے اندر خاموشی سے سارا دن پھرتی رہتیں۔ انہیں یاد آتا بہو اور بیٹے چاہے اچھے تھے یا برے، مگر بڑھاپے کے اس وقت میں کم از کم ان کے ساتھ تو ہوتے تھے۔ گھر میں رونق تو لگی رہتی تھی۔ انہیں اپنے پوتے اور پوتیاں بہت یاد آتے تھے۔ بیٹے اور بہویں نہ سہی، مگر پوتے پوتیاں ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس شام صادق صاحب کے دفتر سے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، جب نفیسہ بیگم اپنی تسبیح لے کر باہر لان میں بیٹھی تھیں۔ ملازم ان کے سامنے چائے کی پیالی رکھ کر اندر جا چکا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھیں جب انہیں اچانک عجیب سے شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ گھر کے عین سامنے احمد کے گھر سے اٹھنے والی آوازیں تھیں۔ نفیسہ بیگم کا دل ہول کر رہ گیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھیں اور درد کرتے گھٹنوں کے باوجود تیزی سے چلتے ہوئے دروازے تک آئیں۔ دروازہ کھول کر انہوں نے باہر جھانکا۔ ان کا شک درست تھا۔ شور اور ہنگامے کی یہ آوازیں احمد کے گھر سے ہی اٹھ رہی تھیں۔ اس کی بیوی شازیہ کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا اور احمد ہاتھ میں کچھ اٹھائے بھاگا۔ نفیسہ بیگم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ احمد نے اپنے بڑے بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا تھا، جو 5.5 سال کا تھا۔ نفیسہ بیگم کو اپنے اس پوتے حماد سے بے حد محبت تھی، مگر جس طرح اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور چہرے کی رنگت پیلی تھی، نفیسہ بیگم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ احمد کے پاس گاڑی تو تھی نہیں، اس کے پیچھے پیچھے شازیہ بھی باہر نکلی۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر احمد رکشے میں بیٹھا۔ اس کی بیوی شازیہ بھی بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن احمد نے جھنجھلا کر کہا، گھر واپس جاؤ اور دیکھو، جتنی چیزیں بک سکتی ہیں سب نکال کر باہر رکھو۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار اس کے علاج میں زیادہ پیسے خرچ ہوں گے۔ رکشہ نفیسہ بیگم کی کوٹھی سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، اسی لیے ان کے کانوں تک احمد کی آواز آ گئی۔ شازیہ الٹے قدموں گھر میں بھاگی تھی۔ اس نے نفیسہ بیگم کو کوٹھی کے گیٹ میں کھڑا دیکھ لیا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ نفیسہ بیگم یوں ہی دل پر ہاتھ رکھے کھڑی رہیں۔ رکشہ احمد کو لے کر دور چلا گیا، مگر نفیسہ بیگم اندر آ کر جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹنے لگیں۔ کیا ہوا تھا احمد کے بیٹے حماد کو؟ احمد اسے اتنی تیزی سے ہسپتال کیوں لے کر گیا؟ اور اس نے شازیہ سے قیمتی چیزیں نکالنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ یہ بات رہ رہ کر نفیسہ بیگم کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ وہ ماں تھی اور دوسرا ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ اس عمر میں بزرگوں کے دل ویسے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھی بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ وہ بھول گئیں کہ 2 بار ان کے بیٹوں اور بہوؤں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ صادق صاحب آئے تو نفیسہ بیگم نے پریشانی سے انہیں بھی یہ بتایا۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، بچہ صحیح ہے یا بیمار ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میرے سامنے ان کا ذکر مت کرو۔ وہ پہلے ہی کمزور دل کے مالک ہو چکے تھے۔ انہوں نے نفیسہ بیگم کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، مگر نفیسہ بیگم کے دل کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازہ کھول کر باہر جھانکتیں۔ سامنے والے گھر میں اکا دکا لائٹس روشن تھیں۔ شاید بجلی کے بل کی وجہ سے اب وہ بتیاں بھی کم ہی جلایا کرتے تھے۔
ابھی تک احمد کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے رات کتنے بجے احمد تھکا ہارا اسپتال سے واپس آیا۔ اس نے گود میں حماد کو ایسے ہی اٹھا رکھا تھا جیسے وہ بے جان سا ہو۔ نفیسہ بیگم نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہی وہ احمد کے گھر جا کر معلوم کریں گی کہ آخر ان کے پوتے کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے صادق صاحب سے بالکل اس بات کا ذکر نہ کیا۔ صبح جب وہ اپنے دفتر چلے گئے تو نفیسہ بیگم خاموشی سے اٹھیں اور سامنے والے گھر جا پہنچیں۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئیں۔ اندر عجیب سا سوگوار سا ماحول چل رہا تھا۔ سامنے ہی تخت پر بیٹھی ہوئی شازیہ آنسو بہا رہی تھی۔ اب کیا کریں گے ہم احمد؟ ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے بچے کو اتنی موذی بیماری نے جکڑ لیا۔ یہ سرکاری ہسپتال والے حکومت سے اتنا پیسہ لیتے ہیں لیکن کیا مفت میں علاج نہیں کر سکتے؟ جب تک وہاں علاج کے لیے میرے بیٹے کا نمبر آئے گا تب تک تو یہ ویسے ہی مر جائے گا۔ شازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خود احمد بھی دیوار سے ٹیک لگائے اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ نفیسہ بیگم کو دل ہولنے لگا۔ کیا ہوا ہے حماد کو؟ کہاں لے کر گئے تھے تم اسے؟ کون سی بیماری کی بات کر رہے ہو؟ نفیسہ بیگم کے بے دربے سوالات پر احمد اور شازیہ دونوں ایک ساتھ چونک گئے۔ ماں کو دیکھتے ہی احمد کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ وہ فوراً اٹھا اور جانے لگا مگر نفیسہ بیگم نے اس کو بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ بیٹھو احمد اور بتاؤ مجھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نفیسہ بیگم نے اسے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ماں؟ آپ لوگ تو صرف اپنی دولت اور جائیداد کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہیں۔ والدین ساری زندگی اولاد کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے تو قسم کھا لی ہے، ناک بن کر بیٹھ گئے ہیں اس ایک فیکٹری اور اس کوٹھی پر۔ میرے معصوم بچے کو ڈاکٹر نے کینسر کا بتایا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں؟ نوکری میں پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ ابا کے آفس میں کام کرتا تھا لیکن ابا نے وہاں سے بھی دھکے مار کر نکال دیا ہے۔ سرکاری ہسپتال لے کر گیا تھا حماد کو لیکن وہاں کیمو تھراپی والی مشین پر اتنی لمبی قطار ہے کہ حماد کا نمبر آتے آتے کئی مہینے گزر جائیں گے۔ پرائیویٹ والے ڈاکٹر اتنی زیادہ فیسیں مانگ رہے ہیں کہ میں اپنا یہ گھر پورا گھر بار بیچ لوں تب بھی ان کی ایک دفعہ کی فیس ادا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھوں گا لیکن آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اور ابا برانڈڈ کپڑے پہنیں اور لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ آپ ایک کوٹھی اور فیکٹری کے مالک ہیں۔ احمد تلخی سے کہتا چلا گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شازیہ بھی نفرت سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ شاید حماد کے رونے کی آواز آئی تھی۔ احمد گھر سے باہر چلا گیا تو نفیسہ بیگم دھیرے دھیرے چلتی ہوئی احمد کے کمرے تک آئیں جہاں حماد لیٹا تھا۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ اس پر لاغر اور کمزور سا لیٹا حماد نظر آ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم کو حیرت سی ہوئی۔ چند روز پہلے تک ان کے گھر میں وہ اچھا خاصا کھیلا کرتا تھا، اب اچانک سے وہ اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ مگر نفیسہ بیگم کا دل کسی نے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ انہیں اپنی الماری میں رکھی ہوئی نوٹوں کی وہ بے شمار گڈیاں یاد آئیں جن کا نہ تو کوئی استعمال تھا نہ ہی کوئی صرف، اور ان کے بچے یہاں اس طرح قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ دھیرے سے گھر سے نکل کر واپس کوٹھی میں آ گئیں۔ اس پورا دن میں انہیں کوٹھی کی کوئی چیز اچھی نہ لگی۔ شام میں صادق صاحب آئے تو نفیسہ بیگم پہلو بدلنے لگیں۔ کیا بات ہے؟ تم کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ صادق صاحب نے ان سے پوچھا تو نفیسہ بیگم پھٹ پڑیں۔ مانا کہ احمد سے غلطی ہو گئی تھی۔ دوسرے بچے بھی کچھ زیادہ لالچ رکھتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کرتے وقت آپ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ ایسے میں آپ کو ان کی ان چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہم دونوں بوڑھے ہیں، اتنی دولت اور جائیداد کا کیا کریں گے؟ آپ انہیں گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ حماد کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، اسے کینسر ہے، اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے اور احمد کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ چھوٹے دونوں بھی بے روزگار پھر رہے ہیں۔ نفیسہ بیگم کی بات پر صادق صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پہلے بھی تم ہی انہیں گھر لائی تھی اور اب پھر تم ان کی سفارش کر رہی ہو۔ وہ یہاں آنے کے بعد وہ پھر سے وہی سب کریں گے، ان کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ صادق صاحب سنجیدگی سے کہہ رہے تھے مگر نفیسہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹ دی۔
فی الحال وہ لوگ مصیبت میں ہیں اور ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ میں جا رہی ہوں انہیں بلانے، اور اب کی بار آپ احمد کو دفتر سے نہیں نکالیں گے اور حماد کے علاج کا سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں خود انہیں واپس بھیج دوں گی۔ نفیسہ بیگم کی بات پر صادق صاحب جھنجھلا کر رہ گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ نفیسہ بیگم فوراً احمد کے گھر گئیں۔ چلو جلدی سے تم لوگ کوٹھی چلو واپس، تمہارے ابا مان گئے ہیں، حماد کے علاج کا سارا خرچہ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ احمد بھی ان کے دفتر جایا کرے گا اور زبیر اور شبیر بھی۔ نفیسہ بیگم نے کہا، مگر وہاں خاموشی چھائی رہی۔ جانا تو وہ لوگ چاہتے تھے مگر بظاہر انا دکھا رہے تھے، لیکن آخر آدھے گھنٹے تک نفیسہ بیگم سے منت سماجت کروانے کے بعد آخر احمد نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ بادل نخواستہ کوٹھی جا رہا ہے، مگر سامان تو انہوں نے کھول کر رکھا ہی نہ تھا۔ جلدی جلدی انہوں نے اپنے بند سوٹ کیس اٹھائے اور دوبارہ سے کوٹھی آن دھمکے۔ کوٹھی میں آتے ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی پنجرے سے آزادی مل گئی ہے۔ صادق صاحب واپس آئے تو بڑے نپے تلے انداز میں بچوں سے ملے۔ انہوں نے نہ اپنی ناراضگی ظاہر کی اور نہ ہی زیادہ اپنائیت۔ ان کے لڑکے بھی مطمئن سے کوٹھی میں پھر رہے تھے۔ انہیں پتا تھا انہیں نفیسہ بیگم لے کر آئی ہیں تو صادق صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ احمد نے اگلے دن ہی آفس جوائن کر لیا تھا۔ شبیر اور زبیر دونوں بھی آفس جانے لگے۔ کوٹھی کے معاملات پھر سے پہلے جیسے ہونے لگے۔ صادق صاحب بھی دفتر جاتے مگر خرابی طبیعت کی وجہ سے اکثر جلدی واپس آ جایا کرتے تھے۔ اس روز نفیسہ بیگم ناشتہ کر کے اٹھیں تو ان کے گھٹنوں میں کچھ زیادہ ہی درد تھا۔ میں ذرا دھوپ میں کچھ دیر بیٹھنے لگی ہوں، انہوں نے بڑی بہو سے کہا۔ کچن کا سارا انتظام اب وہی سنبھالتی تھی۔ نفیسہ بیگم کو خود میں اتنی ہمت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شبیر کی بیوی فوزیہ ایک مرتبہ پھر واپس آ چکی تھی۔ نفیسہ بیگم نے خاموشی سے گھر کا تمام نظام ان کے حوالے کر کے خود کو جائے نماز تک ہی محدود کر لیا تھا۔ حماد کا علاج جاری تھا، وہ دن رات اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھیں۔ دھوپ میں بیٹھے بیٹھے ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑنے لگی تو وہ اٹھ کر اندر چلی آئیں۔ وہ لو بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، جب تک دوا نہ کھا لیتی انہیں آرام نہیں آنا تھا، اس لیے انہوں نے جلدی سے گولی نکال کر کھا لی۔ وہ دن تو کسی نہ کسی طرح نکل گیا مگر شام ہوتے ہی ان کی طبیعت ایک دفعہ پھر خراب ہونے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک 2 دن سے اتنی زیادہ طبیعت کیوں خراب رہنے لگی ہے۔ زبیر گھر آیا تو انہوں نے آواز دے کر بلایا کہ میرا بلڈ پریشر چیک کرنا۔ زبیر، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے صبح سے کچھ زیادہ ہی بی پی لو ہو رہا ہے۔ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے زبیر اندر آیا اور مصروف سے انداز میں ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ جی امی، تھوڑا سا لو ہے مگر زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سامان سمیٹ کر رکھتے ہی وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کا دل گھبرا رہا تھا، وہ خاموشی سے لیٹ گئیں۔ آج انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ صادق صاحب پریشان ہوئے، انہوں نے ان کی 2-3 دفعہ خیریت پوچھی مگر نفیسہ بیگم صرف سونا ہی چاہ رہی تھیں۔ صادق صاحب اٹھ کر عشاء کی نماز ادا کرنے مسجد چلے گئے۔ سردی کی راتیں تھیں، گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھ لگے ابھی 5-6 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھیں۔ صادق، صادق صاحب، صادق صاحب، انہوں نے آواز لگائی مگر صادق صاحب ابھی تک مسجد سے واپس ہی نہیں آئے تھے۔ ان کی آواز سن کر شازیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے امی، کیوں آوازیں دے رہی ہیں؟ اس نے پوچھا تو نفیسہ بیگم بولی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا بلڈ پریشر چیک کر کے مجھے گولی دے دو تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ نفیسہ بیگم نے کہا تو شازیہ چند لمحے تک تو انہیں دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ کیا لو ہو رہا ہے؟ نفیسہ بیگم نے سوال کیا۔ شازیہ مسکرائی، نہیں اماں جان، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو دوا دے دیتی ہوں۔ بلڈ پریشر کا آلہ سمیٹ کر رکھتے ہی شازیہ اٹھی اور ان کی دوائیوں میں سے ایک گولی نکال کر لے آئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ نفیسہ بیگم نے گولی دیکھنے کی کوشش کی لیکن ان کا سر گھوم رہا تھا۔ چکر اس قدر زیادہ تھے کہ جلدی سے انہوں نے گولی نکالی اور پانی کے 2 گھونٹ پی کر لیٹ گئیں۔ شازیہ نے مسکراتے ہوئے گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ صبح تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے انداز میں عجیب سا کچھ تھا۔ نفیسہ بیگم کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔
یہ جانے بغیر وہ اس نیند سے کبھی نہیں جاگیں گی۔ ان کا بلڈ پریشر لو تھا، مگر شازیہ نے جان بوجھ کر انہیں غلط دوا دے دی تھی۔ صادق صاحب مسجد سے کافی دیر بعد واپس آئے۔ جب وہ آئے تو نفیسہ بیگم بے خبر سو رہی تھیں۔ صادق صاحب نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ اپنی طرف کروٹ لے کر سو گئے۔ صبح جب وہ اٹھے تو نفیسہ بیگم ابھی تک سو رہی تھیں۔ کیا بات ہے، آج نماز نہیں پڑھی؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے نفیسہ بیگم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نفیسہ بیگم کا ماتھا برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ صادق صاحب نے گھبرا کر ان کا کندھا ہلایا، مگر نفیسہ بیگم رات کے کسی پہر انتقال کر چکی تھیں۔ وہاں پر صرف ان کا بے جان جسم رکھا تھا۔ صادق صاحب کا دل یکدم دھڑکنا بھول گیا۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پکڑ کر بیٹھے چلے گئے۔ ان کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ ملازموں نے انہیں نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے جا کر ان کے بیٹوں اور بہوؤں کو اطلاع دے دی تھی۔ آنکھیں مسلتے ہوئے سبھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر صادق صاحب کے کمرے میں جمع ہو رہے تھے، جہاں صادق صاحب کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہے تھے اور نفیسہ بیگم بے جان لاش کی صورت میں پڑی تھیں۔ شازیہ کے لبوں پر ایک پر اصرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ آخر کار کام ہو ہی گیا۔ کسی کو گمان تک نہ ہوا تھا کہ رات کے پہر شازیہ نے دوائی بدل کر دی تھی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ رات بلڈ پریشر زیادہ لو ہونے کی وجہ سے نفیسہ بیگم کی جان چلی گئی۔ صادق صاحب کے لیے صدمہ بہت زیادہ تھا، ان سے صبر کرنا محال ہو رہا تھا۔ سکھ دکھ کا ساتھی واحد وہی تو تھیں، اولاد سے تو انہیں اب کوئی امید نہ رہی تھی۔ جنازہ تیار کیا جا چکا تھا۔ جس وقت نفیسہ بیگم کا جنازہ اٹھایا، ان کی دبئی والی بیٹی بھی پہنچ گئی۔ وہ سالوں سے باہر ہی رہتی تھی اور پاکستان کم کم ہی آتی تھی۔ اب بھی وہ آئی تو ماں کے جنازے پر وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ چند لمحے جنازہ اس کے سامنے رکھنے کے بعد جنازہ اٹھا لیا گیا۔ گھر میں پہلی سوگواری ہر کسی کو محسوس ہو رہی تھی۔ صادق صاحب کے گلے لگ کر ان کی بیٹی منزہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ صادق صاحب اسے صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سوئم ہوا اور اس کے بعد نفیسہ بیگم کے انتقال کو 10 دن بھی گزر گئے۔ روزمرہ کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ ان کے بچے بھی اٹھتے بیٹھتے مسکرانے لگے، لیکن صرف صادق صاحب تھے جن کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن ایک بات تھی، انہیں اپنے بچوں میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس روز بھی وہ لنچ میں خاموشی سے بیٹھے تھے جب انہیں اندر کمروں میں عجیب سا شور سنائی دیا۔ یہ شازیہ کی آواز تھی۔ تم ایسا کس طرح کر سکتی ہو؟ ساری عمر تو تم دبئی میں رہی ہو، وہی تمہارا اپنا گھر ہے۔ اماں کے زیورات پر صرف میرا حق ہے، کیونکہ میں نے ہی ان کی آخری وقتوں میں خدمت کی ہے۔ گھر کی بڑی بہو میں ہوں اور اماں نے اپنی زندگی میں یہ زیورات مجھے دے دیے تھے، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صادق صاحب چونکے۔ جواباً ان کی بیٹی منزہ کہہ رہی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اماں نے یہ زیورات بہت چاؤ سے بنائے تھے اور فون پر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد یہ سب میں رکھوں گی۔ آپ بھلا یہ سب کیسے رکھ سکتی ہیں؟ صادق صاحب بے چین سے ہونے لگے۔ انہیں یاد آیا نفیسہ بیگم کے پاس سونے کے اچھے خاصے زیورات تھے، لیکن انہوں نے تو کبھی وہ زیورات کسی کو نہ دیے تھے۔ واہ بھابھی، بڑے آرام سے سارا کچھ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ زیورات اماں جان نے آپ کے حوالے کیے تھے؟ میں نے خود دیکھا تھا اس روز آپ یہ سارے زیورات ان کے سوئم والے روز الماری میں سے نکال کر یہاں لا رہی تھیں۔ خود ہی آپ نے یہ طے کر لیا کہ ان زیورات کی مالک اب آپ ہیں۔ اماں کی بہویں تو ہم دونوں بھی ہیں، ہمیں بھی برابر حصہ ملنا چاہیے۔ چھوٹی بہو لپک کر آگے بڑھی تھی۔ شازیہ کو شدید طیش آیا۔ کسی کو کچھ نہیں ملے گا، بھول کیوں رہے ہو؟ اس کوٹھی میں ہم لوگ واپس صرف میرے بیٹے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر اس کے کینسر کی خبر نہیں پھیلتی تو کبھی اماں جان اور ابا جان ہمیں اس کوٹھی میں نہ گھسنے دیتے اور تم لوگ ابھی تک وہیں اس چھوٹے سے مکان میں سڑ رہے ہوتے۔ ویسے بھی اب اماں کے جانے کے بعد اس گھر کی بڑی میں ہی ہوں، یہ زیورات تو میرے پاس ہی رہیں گے۔ شازیہ کی آواز میں غصہ بھرنے لگا تھا، مگر سامنے بھی چپ ہونے کو کوئی تیار نہ تھا۔ منزہ اور زبیر اور شبیر دونوں کی بیویاں بھی بڑھ چڑھ کر زیورات پر اپنا حصہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ گھر کوئی مچھلی بازار کا شکل پیش کرنے لگا تھا۔ صادق صاحب اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔
آخر ان کے بچوں کا لالچ کب ختم ہوگا؟ آخر کار تھک ہار کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑی مشکل سے چلتے ہوئے اندر کمرے تک آئے۔ اندر عورتوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کا منہ نوچنے کو تیار تھیں۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم سب نے؟ صادق صاحب نے آواز لگائی تو سبھی ایک لمحے کے لیے خاموش سے ہو گئیں، مگر ان کے لہجے میں تھکاوٹ واضح تھی۔ ان کی نگاہ زیورات کے ڈبوں پر پڑی جو سامنے کھلے ہوئے پڑے تھے۔ واقعی وہ اتنی زیادہ مالیت کے زیورات تھے، جبھی تو وہ سب آپس میں جھگڑ رہی تھیں۔ منزہ، تم خاموش ہو کر واپس دبئی چلی جاؤ، ان زیورات پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہیں ان تینوں کو آپس میں تقسیم کر لینے دو، تمہیں بہت کچھ دیا تھا تمہارے جہیز میں، اب جا کر اپنے شوہر سے فرمائش کرو، صادق صاحب نے تھکاوٹ بھرے انداز میں کہا اور کمرے سے پلٹنے لگے، لیکن منزہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ واہ واہ، ایک پل میں ہی بیٹی کو پرایا کر دیا۔ لالچ ہے نا آپ کو یہ کہ یہ بہویں آپ کی خدمت کریں گی، کپڑے دھو کر دیں گی، کھانا پکا کر دیں گی، لیکن یاد رکھیے گا میری ناقدری کر کے مجھے گھر سے نکال رہے ہیں نا، بالکل اسی طرح یہ بھی آپ کو نکال کر روڈ پر کھڑا کر دیں گی۔ میرا حق غصب کر کے آپ لوگ سکون سے جی نہیں سکتے۔ وہ نہ جانے اور بھی کیا کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر صادق صاحب اب تھک چکے تھے، وہ اپنے بچوں کے لالچ سے لڑ نہیں سکتے تھے۔ خاموشی سے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ منزہ کافی دیر تک چلاتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر دھڑا دھڑ پیکنگ کرنے لگی۔ شام تک وہ کوٹھی سے جا چکی تھی۔ ایک روز بعد اس کی فلائٹ تھی۔ صادق صاحب کو پتا تھا کہ اب یہ دن وہ کسی اپنی دوست کے گھر گزارے گی یا کسی رشتہ دار کے گھر، مگر واپس نہیں آئے گی۔ شازیہ سمیت دونوں بہویں مسکرا رہی تھیں۔ چلو ایک کانٹا تو نکلا، جیسے تیسے کر کے انہوں نے آپس میں زیورات کی بانٹ کر ہی لی تھی۔ شازیہ بے حد خوش تھی، بیٹھے بٹھائے اس قدر قیمتی زیورات اس کے ہاتھ آ گئے تھے، اور اب تو ساجد صاحب کے بھی بل نکل آئے تھے۔ ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی۔ اب دیکھتی ہوں کون مجھے اور احمد کو اس کاروبار سے باہر نکالتا ہے۔ صادق صاحب کے جھکے کندھوں کو دیکھتے ہوئے شازیہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ چند روز گزرے تو صادق صاحب نے خود کو سنبھال لیا۔ نہ جانے کتنے دن ہوئے تھے انہوں نے مسجد میں جا کر نماز ہی نہیں پڑھی تھی۔ انہوں نے سوچا آج جمعے کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ وہ جلدی سے اٹھے، الماری کھولی، کپڑے نکالنے کے لیے ان کا بڑا ہوا ہاتھ وہیں معلق رہ گیا۔ الماری میں ایک بھی جوڑا استری نہیں تھا۔ وہ حیران ہو کر پلٹے۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی، کیا بات ہے، میرا ایک بھی جوڑا استری نہیں کیا ہوا؟ حالانکہ تمہیں پتا تو ہے کہ میں پابندی سے نماز پڑھتا ہوں اور روزانہ کپڑے تبدیل کرتا ہوں۔ جلدی سے جاؤ اور میرا کوئی جوڑا استری کر کے لاؤ، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، صادق صاحب نے کہا تھا۔ ملازمہ بے بسی سے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ جی، شازیہ بی بی نے منع کیا ہے، گھر کے باقی کام ہی اتنے ہوتے ہیں، اس میں آپ کے کاموں کا وقت نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ اپنے کپڑے خود ہی استری کر لیا کریں گے، ملازمہ نے کہا اور جلدی سے پلٹ گئی۔ صادق صاحب حیران رہ گئے، ان کے ماتھے پر بل سے پڑنے لگے، مگر فی الحال ان کے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے تہہ کیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکالا اور استری کرنے لگے۔ الٹی سیدھی استری کر کے انہوں نے کپڑے پہن تو لیے، مگر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ گھر میں یہی سلوک ہونے والا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، خاموشی سے اپنے کام خود ہی کر لیا کریں گے۔ کوٹھی کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دنستہ ہی انہوں نے اپنی رفتار دھیمی کر لی تھی۔ ارے واہ یار، بیٹھے بٹھائے زندگی اتنی اچھی ہو گئی ہے، یقین نہیں آ رہا، یہ حماد کی بیماری والا بہانہ تو خوب کام کر گیا۔ ہم واپس اس کوٹھی میں آ گئے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا اس بار ابا ہمیں آنے ہی نہیں دیں گے۔ احمد ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، جواباً شازیہ اور اس کی دونوں چھوٹی دیورانیاں بھی ہنس رہی تھیں۔ ہاں نا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اماں اور ابا نے نہ کوئی کاغذات دیکھے اور نہ ہی اس کی بیماری کی کوئی تفصیل، بس ہماری باتوں پر یقین کر لیا کہ اسے کینسر ہے، اور علاج کے لیے لاکھوں کی خطیر رقم بھی ہمارے ہاتھوں میں دیتے رہے، اور تو اور ہمیں کوٹھی میں واپس لے آئے اور آپ کو کاروبار چلانے کی اجازت بھی دے دی، شازیہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صادق صاحب کے قدم زمین میں گڑ سے گئے، ان کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ بچوں نے ایک دفعہ پھر انہیں دھوکہ دیا تھا۔ کرچی کرچی ہوتے دل کو سنبھالتے وہ آگے بڑھنے لگے تھے،
کہ اچانک ان کے کانوں میں پھر سے احمد کی آواز آئی، بس اب یہ کاروبار اور گھر ہمارا ہی ہے۔ زبیر اور شبیر، تم دونوں بھی اپنا کوئی بندوبست کر ہی لو۔ اس گھر میں میرے بیٹے کے نام پر آئے تھے نا، تو اب ہم لوگ ہی یہاں رہیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ابا سے کہہ کر کچھ پیسے لے کر الگ گھر بنا لو، احمد مطمئن انداز میں کہہ رہا تھا۔ زبیر اور شبیر یکدم بھڑک اٹھے۔ کیوں؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حصہ نہیں ہے کیا؟ ہم بھی یہیں رہیں گے، آپ ہمیں کیوں نکال رہے ہیں؟ زبیر نے کہا۔ احمد ہنس دیا۔ کاروبار اب تقریباً میرے ہاتھ میں ہے، ابا مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، دیکھنا وہ مجھے نہیں نکالیں گے، لیکن جب میں انہیں کہوں گا کہ تم دونوں کو کاروبار سے الگ کر دیا جائے تو ضرور وہ کر دیں گے۔ مجھے بہانہ بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، احمد شاطرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ ماحول میں خاموشی سی چھا گئی اور تبھی شبیر کی بیوی فوزیہ بولی، اور اگر میں ابا جان کو بتا دوں کہ اس رات آپ کی بیوی نے غلط دوائی دے کر اماں جان کا قتل کیا ہے تو پھر آپ دونوں کا کیا ہوگا؟ اس کی آواز تھی یا گویا کوئی بمب جو پورے ماحول میں پھوٹا تھا۔ اندر تو سناٹا ہی چھا گیا، مگر خود صادق صاحب بھی اپنا دل پکڑے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ اندر شازیہ گھبرائی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر احمد خود صدمے میں آ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے شازیہ؟ کیا واقعی تم نے میری ماں کو غلط دوائی دی تھی؟ احمد پوچھ رہا تھا۔ شازیہ وضاحت دینے لگی۔ دراصل اندھیرا تھا، میں نے دوائی دیکھی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں چلا وہ کون سی دوائی تھی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ صادق صاحب کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ان کے بچوں نے آخری حد بھی پار کر لی تھی۔ اندر ایک نیا تماشا لگ چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، احمد اور شازیہ آپس میں بری طرح سے الجھ رہے تھے۔ صادق صاحب دھیرے سے اٹھے اور لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سبھی انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلواؤں اور تمہیں یہاں سے نکالوں، نکل جاؤ میرے گھر سے اور آئندہ کبھی یہاں قدم مت رکھنا، صادق صاحب دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے۔ احمد نے بے بسی سے شازیہ کی جانب دیکھا۔ اچھا بھلا بنا بنایا کھیل اس عورت نے بگاڑ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نہ گیا تو باپ پولیس کو بلانے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ قتل کا جرم ثابت ہو جاتا تو شازیہ کو جیل جانا پڑتا، جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر مایوس انداز میں سر جھکائے تینوں بیٹے صادق صاحب کے گھر سے نکل چکے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار صادق صاحب اپنی کوٹھی میں تنہا رہ گئے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی ان کے پاس نہ تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس تمام دولت اور جائیداد کو یتیم خانے کے نام کر دیں گے، جس کی وجہ سے انہیں اس قدر دکھ دیکھنے پڑ رہے تھے۔